پاکستانی نژاد برطانوی بزنس مین انیل مسرت مانچسٹر میں رہتے ہیں۔ ان کے بہنوئی رانا عبدالستار نے استقبال کیا۔ انیل مسرت پرتپاک انداز میں ملے۔ متوسط پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوئے، اب برطانیہ میں 500 امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ مقام حاصل کرنے کا نسخہ کیا رہا؟ اس کے لیے آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، دن رات اپنے کام سے محبت کرنی پڑتی ہے، پھر ہی آپ اپنے کام کو سیکھیں گے کیسے کام کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ جب کاروبار کا آغاز کیا تو کیا کبھی خواب دیکھا تھا کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے؟ بچپن سے ہی شوق تھا بڑا آدمی بننے کا۔ جب اسکول چھوڑا تھا 17 سال کی عمر میں تو خواہش تھی کہ کچھ زندگی میں کر کے دکھائیں۔ اسکول میں کیونکہ ناکام تھے تو سوچا پریکٹیکل لائف میں کچھ کر کے دکھائیں، تو اس لیے دن رات محنت کی، اور آج بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، اور شوق بھی ہے کام کرنے کا، مزہ بھی آتا ہے۔ کام کرنے میں مزہ آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی۔ تھکتے نہیں؟ تھکتا ہوں، انسان ہوں، تھک تو بندہ جاتا ہے، لیکن آئی انجوائے مائی جاب a lot. It's my hobby, it's a way of life for me. یعنی مکانوں کی خرید و فروخت جو ہے یہ آپ کی ہابی بھی ہے؟ 100%۔ مطلب مکانوں سے مراد کوئی بھی ریل اسٹیٹ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ ہو، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، آئی انجوائے اٹ۔ آیا سے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار سیکھا، زوال دیکھا، اب عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار سٹا ہے، سائنس ہے، یا پھر اس میں قسمت کا عمل دخل ہے؟ دیکھیں، قسمت تو ہر چیز میں، ہمارا ایمان ہے، قسمت تو ہر چیز میں ایک رول پلے کرتی ہے، لیکن یورپین امریکن ریل اسٹیٹ مارکیٹس آر ویری ویل اسٹرکچرڈ، بہت ایک سائنس کی طرح ہیں، کیونکہ یہاں بے تحاشا انویسٹرز بھی آتے ہیں پوری دنیا سے۔ یو کے میں سب سے بڑی اٹریکشن انویسٹر کو کیا ہے کہ یہاں لیگل سسٹم بڑا ایک سالڈ ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، ریلائبل ہے۔ جو میں نے پاکستان میں دیکھا یا اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ ابھی بہت پیچھے ہیں نسبتاً ویسٹ کے۔ کیا پاکستان یا جو دوسرے ایشیائی ممالک ہیں وہ سرمایہ کا تحفظ کم ہے؟ 100%۔ ایک تو کیپٹل کم ہے، وہاں گھروں کی قیمتیں بھی کم ہیں، مطلب نسبتاً یہاں لائک فار لائک پر اسکوائر فٹ اگر آپ میجر کریں تو یہاں کیونکہ ایک نیچرل بات ہے، جی ڈی پی زیادہ ہے، یعنی کہ لوگوں کی انکم بریکٹس زیادہ ہیں نسبتاً پاکستان سے اگر ہم کمپیئر کریں، تو اس لیے یہاں ویلیو آف ریل اسٹیٹ زیادہ ہے، سفسٹیکیٹڈ مارکیٹس زیادہ ہیں، ریگولیٹڈ زیادہ ہیں، اور کیونکہ باہر سے انویسٹرز بہت آتے ہیں، ایشیا سے، امریکہ سے، باقی یورپین کنٹریز سے، مڈل ایسٹ سے، تو ان کے لیے بھی انہوں نے ایک بہت اچھا ایک اٹریکٹیو سسٹم بنایا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر اب تک کتنے گھر بنا چکے ہیں، کتنی جگہ خرید چکے ہیں، کوئی اندازہ؟ یا آپ کا جو بزنس سرکل ہے وہ کتنا بڑا ہے، ان ملینز بلینز؟ میں خالی گھر نہیں بناتا، میں کمرشل پراپرٹی بھی کرتا ہوں، آفیسز بناتا ہوں، ہوٹلز کرتا ہوں، ویئر ہاؤسنگ کرتا ہوں، شیڈز بناتا ہوں۔ ایئرپورٹ بھی بنایا آپ؟ میں نے بزنس شروع کیا 1989 میں، اور آج 2018 29 سال ہو گئے، تو اس کے دوران ہم نے کوئی تقریباً 4 بلین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشنز کی ہوں گی، اور ہمارا کرنٹ جو پائپ لائن ہم ڈیلیور کر رہے ہیں گھروں کا اوور 2 بلین ہے۔ جب آپ نے بزنس شروع کیا تو صرف 20 سال کے تھے؟ جی۔ آپ ہیں تو خالصتاً کاروباری، لیکن پاکستانی سیاست میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ 50 لاکھ گھروں کے منصوبے میں مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ کیا یہ دیوانے کا خواب ہے، یا واقعی ہی اتنی کم مدت میں 50 لاکھ گھر بن جائیں گے؟ پہلے میں یو کے بتاتا ہوں۔ یو کے میں ہر سال ہمیں کم سے کم یہاں 2.5 لاکھ گھر چاہیے، تو ہم یو کے میں اتنا سفسٹیکیٹڈ آرگنائز سسٹم ہونے کے باوجود ہم یہاں یو کے میں 110,000 لاکھ 1,10,000 گھر بناتے ہیں، ہم آدھی ٹارگٹ بھی نہیں ہٹ کرتے ہیں۔
اور پاکستان کی جو سچویشن ہے، پاکستان کو ہر سال 1 ملین گھر چاہیے، 1 ملین گھر، پاپولیشن جو ایکسپینڈ کر رہی ہے پاکستان کی جس سپیڈ کے ساتھ. یہ کوئی ریسرچ ہے، کوئی تحقیق بتاتی ہے؟ ہاں، کئی سرویز ہیں. اچھا، اس کے بعد بیک لاگ ہے 10 ملین گھروں کا، کہ 10 ملین گھر اس وقت شارٹ فال ہے مارکیٹ کے اندر، کیونکہ پاکستان میں ڈیلیور کرنا ایک ڈیولپر کے لیے بڑا مشکل رہا. زوننگ لینا، زمین لینا، اس کو بلڈ کرنا، پھر آگے بیچنا، جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں. یہاں تو لوگوں کو موگیجز ملتی ہیں، پاکستان میں موگیجز کے بھی مشکلات ہیں. تو خان صاحب نے جو مینیفیسٹو پارٹی کی مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ وہ 5 ملین گھر بنائیں گے، اٹس ڈیلیوریبل، ویری ایزلی ڈیلیوریبل. کیونکہ اس میں آپ کا مشورہ شامل تھا ان کے منشور بنانے میں؟ نہیں، خان صاحب دیکھیں ماشاءاللہ ایک بڑے عقل مند وائز انسان ہیں. ہاؤسنگ کا ان کا ٹارگٹ ہٹ ہوا تو اس کے ساتھ ان امپلائمنٹ بھی نیچے کم آ جائیں گی، ہو جائے گی، تو ایک تیر سے 2 نشانے ہو گئے. تو اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے یہ ٹارگٹ ہٹ ہوگا. یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہوگا، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو بزنس مین، جو ڈیولپرز ہیں وہ بنائیں گے. تو انہوں نے ایک نئی ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو اناؤنسمنٹ کی ہے، جس کے اندر اب ٹاسک فورس بھی بن گئی ہے، اب ڈھونڈ رہے نیا چیئرمین اور نئے مینیجنگ ڈائریکٹر. وہ ایک 1 ونڈو آپریشن ہوگا. جو نئے ڈیولپرز آئیں گے ان کو زوننگ گھر بنانے کی اجازت ملے گی. اور دیکھیں نا، اگر پاکستان میں 10,000 نئے ڈیولپر پیدا ہو جائیں، ہر ڈیولپر سال کے 100 گھر بنائیں، سال کا 1 ملین گھر ہو گیا، 5 سال میں 5 ملین گھر ہو گئے. لیکن آپ اس کا یہ فائدہ دیکھیں نا، نئے بزنس انٹرنٹس ہوں گے، جو ایک گھر میں کم سے کم 50 پروڈکٹس لگتے ہیں، یعنی کہ 50 لوکل انڈسٹریز کو ایک موقع ملے گا آپریٹ کرنے کا. ان کی فیکٹریز چل پڑیں گی، وہاں امپلائمنٹ کریٹ. یہ تجویز آپ کی ہے یا خان صاحب کی ہے؟ مل جل کے ہیں سب کی. بیگم اور عزیز و اقارب کے ہمراہ صبح کا ناشتہ کیا. مہمانوں کی خاطر پاکستانی ڈشز تیار کی گئی تھی. چائے، قیمے والے نان، حلوہ پوری اور نان چنے سے توازو کی گئی. ان کے گھر میں 2 پاکستانی کوک اور یورپی ملازمائیں کام کرتی ہیں. میں 17 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی. اس سال 29 ایئرز ہو جائیں گے، اگلے سال 30، he'll be 50. اپس اینڈ ڈاؤنس بزنس کے ساتھ بھی جو آتے ہیں، بیوی کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. Like I do it up for him to come home from office till 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. سنگل پیرنٹ کی طرح بچے پالے، بیکاز اس کا کام اتنا ڈیمانڈنگ تھا. اور کچھ دیکھا ہی نہیں. 17 سال کی عمر، I didn't know anything. I only knew that he worked and worked. پتہ نہیں کبھی عادت ہی نہیں پڑی کہ گلا ہی نہیں کیا کبھی، کیونکہ ہم ایسا کرتے تھے کہ ہم سال میں دو یا 4 دفعہ بچوں کے ساتھ ہالیڈے پہ چلے جاتے تھے، تو وہ ہمارا ٹائم ہوتا تھا. تو اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی تھی اسی وقت کہ نہیں، اب یہی بیک ٹو آفس. ہم ایئرپورٹ سے اترتے تھے، جہاز سے اترتے تھے مینچسٹر. میں نے کبھی کسی کو اتنا خوش دفتر جاتے نہیں دیکھا تھا. ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ He's a very honest man. اور ان کی کمزوری کیا ہے؟ Too much work. اور آپ کا اپنی اہلیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور آپ کو کس بات پہ گلا ہوتا ہے؟ میری وائف نے مجھے بڑا سپورٹ کیا جی. جو بھی میں نے اپنے کام کو وقت دینا چاہا، انہوں نے کبھی مجھے انکریج ہی کیا ہمیشہ. اور یہ گلا بھی آپ کرتے ہیں؟ مجھے ٹائم بہت کم دیتی ہیں. لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ لڑائی بڑی پالیٹکس میں ہوتی ہے. وہ کیسے؟ وہ بس ایسے ہو جاتے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا، تم نے یہ. You see, I'm too straight forward. یہ نہیں اسٹریٹ فارورڈ؟ یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، لیکن یہ سوچ سمجھ کے بات کہتے نا to put your foot in it. مہر ایسی بات کہہ دیتی کبھی، you put your foot in it. میں ذرا پھر سوچ سمجھ کے
पॉलिटिकली करेक्ट भी कभी होना पड़ता है. बट इमरान भाई यही कहते हैं ना कि तुम्हारे पीछे योर सक्सेस इज मी. यस. खान साहब ने जब इलेक्शन जीता तो मुझे याद है सबसे पहले मुझे फ़ोन किया. कहता है सबसे पहले तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ तो तुम्हारे खामद ने मेरी बड़ी बच्चों को कितना वक्त देते हैं? देखिए जी, मेरे बच्चे जो हैं वो दो बेटियां तो लंदन में रहती हैं और ये मंडे टू थर्सडे लंदन अब जाते हैं क्योंकि उनको काम बहुत बढ़ गया, तो उसमें ही उनको अकोमोडेट कर लेते हैं, डिनर पे ले जाते हैं. जो छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे, कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे जी. बड़ी बेटी की शादी हो गई है और दूसरी ने भी कैस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की है और शी इज़ अप्लाइंग फॉर जॉब. बड़ी को जॉब मिल गया. और जो नंबर 6 जो मेरी 16 साल की बेटी है वो अब O लेवल्स कर रही है और बेटा 8 साल का है. तो बेटी को भी यूँ बुला लेते, दामाद को भी यूँ टाइम दे देते, बस मैं रह गई. आपको नहीं देते? वो हॉलीडे पे दे देते हैं, मुझे बहुत टाइम देते हैं हॉलीडे पे, बहुत टाइम. आप इन्हें क्या एडवाइस करती हैं? इज टू शार्प. मैं वो कहते हैं ना कि डोंट एडवाइज. ये वाला चार्ज जो है ना ये नेगेटिव है. ये चार्ज बड़ा नेगेटिव है जी. मैं इन्हें अब कहती हूँ कि जरा स्लो डाउन करें, जरा अपनी सेहत पे तवज्जो दें. शादी को ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, मैंने इनको कभी 4 से 5 घंटे ज़्यादा सोते नहीं देखा. आप सोचती हैं कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जाएं या ब्रिटिश पॉलिटिक्स में? I doubt it. He's a businessman. He wants to do well for the country. He wants to help the poor. He wants to alleviate poverty. He hasn't got any agenda. He doesn't need an agenda. पॉलिटिक्स में नहीं आपने जाने देना? मुझे जाने नहीं देते, कहते हैं तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. आप जाना चाहते हैं? I would love to go into politics. पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? Absolutely. क्या सोचती हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जाकर? To bring a very definitive change. मिनिस्टर बनेंगी, क्या करेंगे पाकिस्तान में? I'm a philanthropist. I want to use the political platform to help the poor people. ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए. I'm a shy person. I want to be behind the camera, not in front of the camera. अकलौते बेटे राफे मुसर्रत से बहुत प्यार है. राफे स्पेशल बच्चा है. इसकी वर्जिश और देखभाल के लिए खसूसी तौर पर अमेरिकन गवर्नेंस मुकर्रर की गई है. बेगम ने घर के दरवाजे तक आकर रुखसत किया. आप हर वक्त काम में लगे रहते हैं, काम और बस काम. तो क्या आपकी हिस्से जमालियात नहीं है, एस्थेटिक सेंस नहीं है? कुछ हासिल करने के लिए आपको अपना दिल मारना पड़ता है. मैं चाहता हूँ कि अपनी इंडस्ट्री का मैं लीडिंग हाउस बिल्डर बनूँ, लीडिंग इन्वेस्टर बनूँ, डेवलपर बनूँ. तो मैंने अपने आप को 5-6 साल दिए कि यूके का नंबर 1 बन सकूँ. एस्थेटिक सेंस को भी वो जो वैक्यूम होगा उसको भी भर लेंगे. चैरिटेबल काम तो अभी भी कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ कबूल फरमाए. लेकिन फिर मेजर स्केल पे मेरी ख्वाहिश है कुछ चैरिटेबल मेजर स्केल पे कोई काम करने का, वो भी इंशाल्लाह करूँगा. कहते हैं कि इंसान के पास पैसे आए तो हुस्न में भी कशिश आ जाती है. कोई वक्त ही नहीं होता हुस्न की तरफ इन्वेस्ट करना. टाइम लिटरली हर डेली 7 days a week हर घंटा मेरा ब्लॉक्ड होता है कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है. जब टाइम स्पेयर होता है मैं रिसर्च करता हूँ, मार्केट्स को स्टडी करता हूँ कि अपने काम को सीख सकूँ, अपने हुनर को और सीख सकूँ. लेकिन कभी कभी हुस्न का कोई हसीन चेहरा, कोई ऐसी चीज़ इंसान को अपनी रूटीन से हटा भी तो देती है. ऐसा कभी हुआ? मेरे काम में इतना एड्रेनलिन है, इतनी एक्साइटमेंट है कि ये प्रोजेक्ट नया आ रहा है. हम हर हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं.
تو آپ کے لیے حسینائیں جو ہیں وہ آپ کے پروجیکٹ 100%. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بیوٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو؟ بلڈنگ کی بیوٹی کا کانسیپٹ ہے. انسانی حسن کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے. آپ اتنے اچھے انسان ہیں, پیارے انسان ہیں. کیا لمبے بال یا انسانی حسن آپ کو نہیں بھاتا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. نہیں, اپنے کام پہ فوکسڈ. آئی انجوائے اٹ. مجھے اس طرف کبھی کوئی ہوا ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. موسیقی تو اچھی لگتی ہوگی, اس کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کیوں نہیں اچھی لگتی. میں بھی انسان ہوں آپ کی طرح. گاڑی میں جب بھی ہوتا فون کالز نان سٹاپ یا ای میلز ہوتی ہیں تو گاڑی میں سننے کو ملتا ہے. مانچسٹر میں اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا دورہ کرایا. یہ پروجیکٹ آپ نے بنایا, اس میں کل کتنے فلیٹ تھے, کتنا خرچ آیا اور کتنے کا بکا؟ NHS نیشنل ہیلتھ سروس نے اپنی زمین بیچی تو ہم نے ان سے زمین خریدی اراؤنڈ 11 ملین پاؤنڈز کی. یہاں پھر ہم نے بنائے 152 ہومز, اپارٹمنٹس اور ہاؤسز, اور ان کو بنانے میں خرچہ تقریباً آیا تھا کوئی 16 ملین پاؤنڈ, یعنی کہ 11 + 16 27 ملین ہوگا, اور ہم نے اس کو پھر بیچا کوئی 36 ملین کا. کتنے گنا منافع حاصل کیا؟ ہاؤ مینی فولڈز؟ 9 ملین ہوا. 9 ملین بنا کتنا, کوئی 150 کروڑ روپے. اب تک کتنے پروجیکٹ آپ بنا چکے ہیں؟ پورے UK میں, پارٹس آف یورپ میں الحمدللہ کوئی 100 پروجیکٹس چل رہے ہیں لائیو اس وقت, جو اس وقت چل رہے ہیں؟ جی, آل اوور UK اینڈ یورپ. اور وہ سارے اسی طرح, کہیں 100 فلیٹ ہیں, کہیں 50 ہیں, کہیں 1000 ہیں. اب ہم بڑے بڑے کرتے ہیں کیونکہ یہ تو جیسے جیسا آپ کی ایکسپیرینس, آپ کا بیلنس شیٹ بڑھتی جاتی ہے, آپ بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں. راہ چلتے کافی شاپ پر رکے. گرم کافی کا اپنا ہی مزہ ہے. ان کا کئی منزلہ دفتر یونیورسل اسکوائر میں واقع ہے. انہیں میٹنگ روم میں نئے پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی. ان دنوں وہ ایک نیا ماحول دوست پروجیکٹ بنا رہے ہیں. اس کی سائٹ کا دورہ کرنے پہنچے. اس پروجیکٹ میں ہماری ایکسپیکٹیشن تو تھی کہ بہت ہوگا, لیکن کافی کم ہو گیا کیونکہ ایکو فرینڈلی ہومز تک کاسٹ بہت بڑھتی گئی. اب اس پہ ہوگی تقریباً 2 ملین پاؤنڈ, یعنی کہ پاکستانی ہوگا کوئی 35 کروڑ روپیز, 35 کروڑ. چلے مبارک ہو ایڈوانس. تھینک یو سر. اس میں آپ کو خوشی ہوگی جہاں کے 6 گھر پہلے بک بھی چکے ہیں. اچھا. 12 میں سے 6 بک گئے. ہماری امید ہے کہ جنوری تک باقی 6 بھی بک جائیں گے. لندن میں ان کے دوست بھارتی اداکار انیل کپور ملنے آ گئے. انیل کپور کے ساتھ واک کرتے ہوئے چائے پینے مقامی ہوٹل پہنچے. میں ابھی ان کے سامنے کیا بتاؤں آپ کو, مجھے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے میرے لیے, بھائیوں سے بھی بڑھ کر. اور ہماری دوستی ہوئی ہے میرے خیال سے کم 15 سال ہو رہے ہیں ابھی. اور 15 سال میں جب بھی میرے سے چھوٹے ہیں عمر میں, کافی چھوٹے ہیں, مگر میں کبھی کبھی ان کو بڑے بھائی جیسے ٹریٹ کرتا ہوں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ سے کہ ہوتا نا کبھی کبھی تو
कभी भी मैं कोई चीज़ में समझो कि उलझ जाता हूँ या कुछ मुझे सलाह मशवरा करना पड़ता है तो मैं अनिल जी को फ़ोन करता हूँ मैं क्या करना चाहिए, तो ये मुझे हमेशा सही सलाह देते हैं। ये ज़्यादा अक्लमंद है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद है? नहीं, अक्लमंद नहीं है, ज़्यादा अक्लमंद से ज़्यादा मुझे लगता है मैं थोड़ा कम अक्लमंद हूँ। ये मुझसे तो ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा। और ये क्या होता है, एक मैं आपसे हमेशा ये मैं आपको बताऊं कि प्यार दो तरफा होता है हमेशा। जब आपको इतना प्यार मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली फिर उतना ही प्यार करते हैं। एक तरफा प्यार नहीं हो सकता, एक तरफी दोस्ती नहीं हो सकती, बड़ी मुश्किल से होती है। तो वो एक कनेक्शन है। एक तो हमारे दोनों के नाम भी अनिल है, ऊपर वाले ने ऐसे कर दिया कि इनका नाम भी अनिल है, मेरा नाम भी अनिल है, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मिलती जुलती हैं हमारी, हमारा स्वभाव, हमारा बात करने का तरीका, हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, 3 चीज़ों में हम बिलीव करते हैं। दोनों जो हैं हम वर्कहॉलिक हैं, मतलब काम के अलावा और कुछ नहीं सोचते हम लोग। फैमिली और वर्क, एंड वी बोथ लव आवर कंट्रीज। वालदा से मुलाकात करने मैनचेस्टर में उनके घर आए। अनिल की बहनें और खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। अगर मैं कभी इससे नाराज़ हो जाऊँ, कोई बात हो तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाए, तो फिर मैं कहती अच्छा मैंने बात करी, फ़ोन बंद कर देती हूँ। फिर करेगा, फिर मैं उठाती नहीं हूँ, फिर करेगा, मैं कहती मैंने नहीं बात करी। जब तक ये मेरे से बात नहीं कर लेगा, सुलह नहीं हो जाएगी, इसने चैन से नहीं बैठना। मैं तो माँ हूँ, बाकी दूसरे लोगों का भी बहुत बहुत ख्याल करते हैं। हमारे लिए इज़ मोर देन ब्रदर, फादर फिगर है। तो अनिल के साथ मैंने कुछ 6 साल से काम भी कर रही हूँ। सो एवरीथिंग आई नो इन बिजनेस इज़ बिकॉज ऑफ अनिल। ही इज़ बहुत अच्छा मेंटोर है और याददाश्त बहुत अच्छी है अनिल की। अनिल जब हर चीज़ लिखता है वो उसको क्रॉस नहीं करता जब तक वो सिचुएशन वो वाला ख़त्म ना हो, वो चीज़ ना हो गई हो, फिर वो उस चीज़ को क्रॉस करेगा। तो दिस वाज वन वेरी गुड थिंग जो मैंने भी सीखा है, और मैं भी अब हर चीज़ लिखती हूँ। जब हम यंग थे तो हम 3 होते थे ना इकट्ठे, कभी मॉस्क जाना मतलब पढ़ने के लिए, तो ये हमेशा लीडर होता था, तो ये आगे आगे जा रहा होता था, हम लोग पीछे। सो इज़ ऑलवेज हैड के वो लीडरशिप वाली क्वालिटी। और मुझे याद है व्हेन हम लोग छोटे थे तो देयर वाज अ टाइम हम लोग मूवीज़ देखते थे, तो इसको बड़ा शौक होता था अमिताभ बच्चन का, और मतलब कहता था एक दिन मैं अमिताभ बच्चन को ज़रूर मिलूँगा, उसकी एक ख्वाहिश थी, डिज़ायर था, एंड अल्लाह ताला ने इसका वो एक ख्वाहिश पूरी की। बीन ऑलवेज अ डिफरेंट बॉय, कि उसको देख के लगता था कि उसको है एक पैशन टू अचीव समथिंग, एंड विच आई थिंक उसने बहुत अच्छे तरीके से वो किया है। और सबसे बड़ी बात कि उसको हर रिश्ते को निभाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, टू रिस्पेक्ट हिज मॉम, अपने बहनों को किस तरह, सबके लिए वो फादर फिगर भी था, और माँ का भी ख्याल रखना और माँ की फर्माबरदारी, जिसमें नईम का भी बहुत हाथ है कि इसने बहुत अच्छी परवरिश उन बच्चों की है। To put our work first and always help others before us. So I think he's taught us all like selfless characteristics, like to make us better people and how to help the world in a better way in which we can achieve better things as a community. So I think that's a really important factor that he has taught us about. फैमिली के हमरा गरम गरम खाना खाया और बातें की। साबक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर से मिलने उनके घर पहुंचे। टोनी ब्लेयर और उनकी बीवी शेरी ब्लेयर ने इस्तकबाल किया। He does great work. He's a fantastic entrepreneur. He's contributed a lot to the local area of Manchester where he comes from. And he's one of these unusual people that is
extremely gifted, but also humble, a very nice person to be around, very decent person to be with. And so we're very happy to know him as a friend of our family. Well, he's a great friend. We've known each other for about 14 years now. And he's been very supportive of my work with women entrepreneurs in my foundation. His own daughter came and worked as an intern with the foundation. But he's also my advisor on all things property, because he's an amazing business person who's built this fantastic business from nothing, really. And it's a huge achievement that he has done so much in our country, and we're all very proud of him. भारतीय अदाकार सुनील सेठी से मिलने उनके होटल पहुंचे। आप ये बताइए कि अनिल साहब से आपका पुराना तल्लुक है, और जाहिर है आप इनको बड़ी अच्छी तरह भी जानते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये कैसे इंसान हैं, कैसे बिजनेसमैन हैं, कैसे दोस्त हैं? आप चाहते क्या मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं? सच बोल दूं सब? नहीं। आई थिंक अनिल भाई से काफ़ी सालों से दोस्ती है, और मैं पुरानी दोस्ती नहीं कहूँगा, मैं नई दोस्ती कहूँगा, क्योंकि हर साल जब आता हूँ तो जवान दिखते जाते हो। तो रिवर्स एजिंग चल रही है अनिल भाई की। बीच में एक बार थोड़ा सा मोटे हो गए थे, आई थिंक 2 साल पहले, बट अनबिलीवेबल रिलेशनशिप। यू नो, लोग कहते हैं ना, इट्स फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज। सो आई थिंक ही इज द फैमिली वी हैव चोजन। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट human beings I would have probably met in a friend. जो बोलते हैं ना कि अच्छे वक्त के दौरान तो सभी लोग होते ही हैं, but I think Anil Bhai is one of them when you know he'll be there for you always. आज the Honorable Prime Minister Imran Khan जी आज Prime Minister है, लेकिन I think in the most beautiful and toughest times of his also, if there's one friend I know who's always stood by that man and believed in him, he used to always tell me he will be the Prime Minister of the country one day, because of the kind of human being he is. Selfless. I think one of the best friends that I would probably say I have this side of the earth is definitely Anil Bhai. And in times of need, or you know, Allah kare nothing like that ever happens, but you know, he's a phone call away, honestly. नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से भी ज़ाती दोस्ती रही। सुना गया है कि उन्होंने आपके साथ सरमायाकारी भी की थी। हकीकत क्या है और फसाना क्या? ये जो रूमर है कि शरीफ बरादरान ने मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट किया है या मुझे पैसा दिया है, इसमें 101% गलत बयानी है। आज तक उन्होंने मुझे एक पेनी नहीं दी, एक पैसा नहीं दिया इन्वेस्ट करने के लिए। यूके जैसे यूरोप में जब आपको पैसों की इन्वेस्ट करने की ज़रूरत चाहिए होती, तो यहाँ हैं बैंक्स, और बैंक्स का यहाँ काम है कि आपको पैसा लेंड करना, आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे ये एक प्रोजेक्ट हमारे पीछे है, यहाँ हम 240 फ्लैट बनाएंगे सिटी सेंटर के अंदर। ये फ्लैट्स बिकेंगे तकरीबन 60 मिलियन पाउंड्स के, यानी कि ये बना कोई 12 अरब रुपया। तो यहाँ ये बैंक फंड करेगा। पता नहीं ये किसने रूमर चलाया कि मैंने शरीफ ख़ानदान से पैसे लिए। अगर लिए तो वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया, एविडेंस क्यों नहीं आया कि उन्होंने मुझे पैसा दिया? आपने दिए उन्हें? ना दिए, मैं किस खुशी में उनको दूंगा। लेकिन शरीफ खानदान से आपकी दूरी क्यों हुई, फासले क्यों पैदा हुए? मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा क्योंकि जब मैं शरीफ खानदान को मिला था, इमरान खान साहब मेरे बचपन के हीरो हैं। क्रिकेट के दिनों से, हम क्रिकेट के दिनों से उनको मैं फॉलो करता था। मुझे मौका मिला उनके साथ एक दोस्ती शुरू करने की 2004 में, और 2004 में ही मेरी शरीफ ख़ानदान के साथ मुलाकात हुई, क्योंकि एग्ज़ाइल में लंदन में थे। जहाँ लंदन में उनका घर है उसके करीब ही मेरा घर है, तो वहाँ मुलाकात हुई मेफेयर के अंदर। तो दोनों के साथ दोस्तियाँ पैरेलल चली, लेकिन ख़ान साहब के साथ क्योंकि वो हमारे हीरो भी थे, ख़ान साहब ने जो धरना किया उसमें तो मैं ओपनली उनके साथ था, धरने पे, उनके कंटेनर पे जाता था।
تو پھر وہاں سے دوریاں بڑھتی گئیں شریف خاندان سے، ایک طرح سے کٹ آف ہو گئے، نہ کبھی انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے، نہ کبھی میں نے کیا رابطہ۔ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈنگ کرتے رہے۔ سنا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی انتخابی مہم پر بھی آپ نے بہت پیسے خرچ کیے۔ پس پردہ مقصد کیا تھا؟ کوئی ٹھیکہ یا بڑا عہدہ؟ ان کی جب بھی کبھی سپورٹ کی کہیں بھی، پیورلی فار ون ریزن کہ آئی ٹرولی بلیو جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے ملک کے، اب جو ماشاءاللہ بن گئے ہیں، کہ وہ عام انسان کی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ جو ان کی پالیسیز ہیں، جو وہ ابھی کر رہے ہیں، عام انسان کی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ نمبر ون، مجھے سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو نہ میرے پاس وقت تھا کہ میں پاکستان جا کے کوئی عہدہ لوں۔ نمبر ٹو، میں پاکستان میں کوئی ٹھیکہ بھی نہیں لینا چاہتا۔ میرا ایک کلیئر ڈیکلریشن ہے کہ میں پاکستان میں نہ کوئی ڈائریکٹلی نہ کوئی انڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کروں گا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور آدھی کیبنٹ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کبھی کوئی کسی کے اوپر انگل اٹھے، نہ مجھ پہ نہ کسی اور پہ۔ اللہ نے ایک ہی تو چیز دی ہے، عزت، اللہ میاں وہ قائم رکھیں۔ پاکستان سے آپ کا خاندان کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور کیا کبھی سوچتے ہیں کہ خاندان کو مٹی کا قرض بھی اتارنا چاہیے؟ میرے والد صاحب فیصل آباد کے قریب ایک شہر ہے گوجرا، وہاں سے ہیں، اور وہاں وہ دفن بھی ہیں، اور میری امی ہیں چنیوٹ سے، فیصل آباد کے قریب۔ تو بچپن میں تو بہت وقت گزارا ہم نے چنیوٹ و گوجرا میں، تو اب کیونکہ پاکستان 1-2 دنوں کے لیے جاتے ہیں تو اتنا ہوتا نہیں جانے کے لیے ان علاقوں میں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2 ہاسپٹلز بنائیں گے، پیڈیاٹرک ہاسپٹلز، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، ایک لاہور کی آؤٹسکرٹس میں، اور دوسرا ہاسپٹل انشاءاللہ ہم میاں والی میں بنائیں گے۔ تو وہ بھی بہت ایک غریب علاقہ ہے، وہاں بھی بڑی ایک ضرورت ہے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کی۔ فری ہاسپٹل ہوں گے؟ ٹوٹلی فری۔ میرا ایک فاؤنڈیشن ہے، رافع مسرت فاؤنڈیشن، جو میرا بیٹا رافع اس کے نام پہ، اور میرے والد صاحب جو فوت ہو گئے ہیں ان کے نام پہ۔ پلس ہم نے بنگلہ دیش میں جو روہنگیا ریفیوجیز جو برما سے ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے، تقریباً 1 ملین ریفیوجیز آ چکے ہیں وہاں، تو وہاں ہم 3 ٹرپس رافع مسرت فاؤنڈیشن کر چکا ہے، تقریباً 1 ملین ریفیوجیز کو ہم نے کھانے دیے ہیں۔ 2017 میں اپنی بیٹی کی شادی پر 4 ملین پاؤنڈ خرچ کر دیے۔ فنکشن کو اتنا یادگار اور مہنگا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ پہلی بیٹی کی شادی تھی، ایکسائٹمنٹ تھی، اللہ میاں اس کو خوش رکھے، تو بس اچھی شادی کر دی۔ ایکچوئل کاسٹ جو تھی ٹو بی کلیئر تقریباً تھی میرا خیال ہوگی 3 ملین، لیکن 1 ملین ٹیکس بھی تو دینا پڑا نا، کیونکہ یہاں تو ہر چیز ٹیکسیبل ہے، تو 4 ملین کا نسخہ پڑا۔ I hope all the guests enjoyed themselves. I certainly did. بھارتی فلمی ستاروں انیل کپور اور بڑے بڑے ناموں سے آپ کی ذاتی دوستی ہے، دوسری طرف آپ کو پاکستان سے بھی بہت محبت ہے۔ ان دونوں تعلقات میں کہیں تضاد نہیں دیکھتے؟ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو ہم بالی ووڈ کی فلمیں دیکھا کرتے تھے، تو اس میں سے بالی ووڈ ایکٹروں سے ایک اٹریکشن ہو گئی۔ کوئنسیڈنٹلی ان کے ساتھ بھی 2004 میں ہی ملاقاتیں شروع ہوئیں بالی ووڈ کے ایکٹروں کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ دوستیاں، بھائی چارہ ہو گیا، فیملی ٹرمز بن گئے۔ پھر اس کے بعد پاکستان سے محبت کیوں ہے اتنی کہ ہمارے روٹس ہیں وہاں، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے، اور وہاں جب بھی ہم پاکستان جاتے ہیں تو بڑا دکھ آتا ہے کہ یہ بہت ہی غریب ملک ہے، یہاں بڑی ہی غربت ہے، یہاں جو بھی ہم کنٹریبیوشن کر سکیں اللہ میاں ایکسیپٹ کریں جو ہم کرتے ہیں، اور زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی ذاتی دولت اور جائیداد کتنی ہے، اور سالانہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ملٹیپلز آف ملینز آف پاؤنڈز ہر مہینے ٹیکس جاتا ہے۔ کروڑوں روپے؟ جی، ہر مہینے 1 ملین ہو گیا نا، 17 کروڑ روپے کے قریب، ملٹیپلز آف ملینز آف پاؤنڈز ٹیکس ہر سال، ہر مہینے پے کرتے ہیں، ہر سال کیا۔ اور جائیداد الحمدللہ کافی ہے، خواہش اور ایمبیشن بہت ہے، اس کو اور بڑھانے کا خواہش ہے، اور یہاں ایک پلیٹ فارم بھی ہے، ایک اپرچونٹی بھی ہے، اور ایک یہ بھی خوشی آتی ہے کہ بزنس کے ذریعے ہم انٹرپرائز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، نوکریاں کریٹ کرتے ہیں،
जैसे अब हमारे 4 दफ्तर हैं, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर एंड एडिनबरा। तकरीबन दफ्तरों में हम तकरीबन 400 लोग एम्प्लॉय करते हैं। इनमें यूरोपियन कितने हैं, इनमें एशियाई कितने हैं और गोरे कितने हैं? और 2-1000 हम एम्प्लॉय करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। मैं कहूँगा परसेंटेज वाइज हमारे एम्प्लॉइज़ होंगे एशियन कोई 2%, बाकी अंग्रेज़ हैं 98%। और इसकी सिंपल वजूहत है, हमें चाहिए स्पेशलाइज्ड लोग जो एक सेक्टर में काम करें। क्या ज़्यादातर आपके जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह की ब्रैकेट औसत है या बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी देते हैं? जो दफ्तरों के अंदर हैं, आप कह सकते हैं एक तो सैलरी रेंज है ना 20,000 पाउंड से लेके 80,000 पाउंड की रेंज में काफ़ी हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कोई 40-50 लोग होंगे जो लाख पाउंड प्लस तनख्वाह है उनकी पर एनम, प्लस उनको बोनसेस भी लाखों में मिलते हैं, क्योंकि दिस करंटली राइट नाउ कोई 100 प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे ऑल ओवर यूके एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप। मैं अकेला तो नहीं हर चीज़ कर सकता, तो उनको प्रोजेक्ट की डिलीवरी पे जब बिकता है बोनस शेयर मिलता है। कोई पाकिस्तानी गाना आपको आता है? जुनैद जमशेद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके वाइटल साइंस के दिनों के बड़े गाने याद हैं ज़बरदस्त। मसलन कौन कौन से? दिल दिल पाकिस्तान, फिर नाजिया हसन के गाने, ज़ुहैब हसन के गाने, आतिफ के, नुसरत फ़तेह अली के, राहत फ़तेह अली के। कोई फिल्मी अदाकारा भी पाकिस्तान की अच्छी लगी आपको? जब मैं ज़माने में फ़िल्में देखता था वो बाबरा शरीफ वगैरह थे, अब तो पता नहीं कहाँ हैं, उनकी फ़िल्में आती भी हैं कि नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। बाबरा शरीफ अच्छी लगती थी। वो बचपन में 20-25 साल 30 साल पहले फ़िल्में देखी होंगी।